ایک بڑا خوبصورت قطع راکب مختار یا مختار راکب نامی کسی شاعر کا، ملکہ حبش بڑے ناز سے آیا کرتی، کوئی خاص گھر ہے، کوئی خاص خاندان ہے، اس کی ثنا ہو رہی ہے۔ ملکہ حبش بڑے ناز سے آیا کرتی، باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے، اور چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، یہ کھلونے در زہرا پہ پڑے رہتے ہیں۔ قرآن معروف ترین آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، خدا جہانہ دا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا امر نہیں جڑا خدا سوال کر کے منگیا ہوا ہے۔ خدا اگر نماز منوائی ساڑھے کو تو حکم نال، اگر روزے دا ساں امر دتاس تو حکم دے انداز، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اسے ڈھکتا ہی حکم ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا موقع آ گیا، کوئی ایک ایسی گھڑی آ گئی، یا کوئی خدا دا ایسا کوئی کسی خاندان نال تعلق یا رشتہ آ گیا، اس رسول آکھیا کہ اے میرے محبوب، میں تو زبان رکھتا جنا، میری جگہ تسی بول سو، کل تسی آکھو لا اسألکم، اسی سوال نہ کریں دے، اسی کچھ بھی نہ منگ دے، علیہ اجرن، اساں جتنی محنت کیتی، اساں اپنے خاندان قربان کیتے ہیں اس مقصد ہے، لیکن اسی بطور اجر نہ منگ دے، الا المودۃ فی القربی، سوائے مودت فی القربی۔ اس تو اگر بھی ایک ایسا حصہ قرآن دا وَمَن یقترف حسنا، اور جیڑا ایک نیکی گھنیا آنے، نزد لہو فیہا حسنا، اسی اس وچ برکت پساں بے پناہ اضافہ کر چھوڑ سکتے۔ ایک چیز ساں سمجھ آ گئی کہ جتنے بھی حکم خدا دے، وہ امر دے ذریعے، حکم دے ذریعے منوائے گئے، سوائے مودت دے، یعنی خدا نماز ساڑھے کو سوال کر کے نہیں منگی، خدا ساڑھے کو کسی چیز کا سوال ہی نہیں کیتا، لیکن جس چیز است خدا سوالی ہویا اسے مودت آل محمد آدم، پھر اس مودت نال خدا ساں ایک بہت بڑا بونس دسیا، وَمَن یقترف حسنا، اگر تسی ایک نیکی آنو نا، لیکن کوئی خاص نیکی، اسی اسے برکت پساں، پھر فرمایا ان اللہ غفور شکور، اللہ سواں معاف بھی کرے سی، سواڈا شکریہ بھی ادا کرے۔ اور آج کوئی اتنی مشکل گل نہ کریں دے، ایک سادہ جی مثال دینے ہیں کہ خدا اس مودت ہے کس رنگ اچ نواز کا دینا، یہ مودت زیادہ خرچ دا، زیادہ مال نہیں منگ دی، اس اچ بہت سارا یا آکھو سارے دا سارا جڑا ایسا لگدا وہ من دا لگدا، اس اچ مال دی شاید ظاہراً لوگاں دی نظر اچ ہوا ہے، دراصل حیثیت کوئی نہیں۔ نیشا پور ایک شہر ہے ایران وچ، جتھوں دا فیروزہ مشہور ہے، اتھا مومنین دا گروہ ہے، دور ہے چھٹے لجپال دا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور سرکار دا جڑا قیام ہے وہ مدینے وچ ہے، یعنی حالیہ سعودی عرب، نیشا پور ہے ایران وچ۔ اتھا ایک مومنین دا گروہ ہے، انہاں
ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ہے محمد بن ابراہیم، کنیت ہے ابو جعفر. انہاں منتخب کیتا کہ بھائی تد ونجنا سرکار کو، اج کل امامت تے دعوی دار بوں ہو گئے، لہٰذا تد صحیح امام دی صحیح کھوج کر کے اے امانتاں پہنچا دینی. اور اس واقعے بظاہر سادہ جا واقعہ، لیکن اس وچ او ومئی یک طرف حسنا نظر اوسی اگر اس کی باریکی تے غور کیتے ہیں. اور ہر گل ہر کسی واسطے ہوندی بھی نہیں. ایک گل ممکن ہے کسی واسطے نفع بخش ہوئے، ممکن ہے کسی اور واسطے او کل کائنات ہوئے، ہو سکتا کسی واسطے نقصان دا باعث بھی ہو. اور مال جڑا جمع ہویا او 30,000 دینار، 50,000 درم، دینار الگ ہے، 50,000 درم، 2,000 تھان کپڑیاں دے، کچھ سیتے ہوئے کچھ انسلے، وہ جمع ہو گئے، محمد بن ابراہیم دے حوالے ہو گئے. انہوں اسیں بنیندن پہ گڈاں تے بڈھی ایک آ گئی مومنہ محبہ، نام اس کا ہے شتیتا، شین توئیں یہ توئیں ہے. اس اپنا مال یعنی کہ 1 درم تو 2 آنے اس آکھیا کہ حالاں گھٹ نہ بند کرے، اے ساڈا بھی حصہ سرکار دی بارگاہ. تو اس آکھیا کھلو ونجو ایک اور بھی چیز ہے، پرانا جا لیکن صاف ستھرا سوت دا کپڑا، سوتی جسے آگے واللہ عالم اس کو کڑھائی ہوئی یعنی کو رومال نما کو کپڑا. اس آکھیا کہ اس سال جیڑا میرا مال ہویا نا، یہ جو آمدن ہوئی اس وچوں اے امام دا حصہ اے بننا. محمد بن ابراہیم رک گئے. انہاں آکھیا مائی گل ٹھیک ہے تینڈی، پر ہی 1 درم تا 2 آنے میں جس لئے جعفر صادق جیسی ذات پیش کرے سا میں شرم ہو سی. اور بڈھی آدھی کہ اس سے شرم دی کیڑی گل ہے، اللہ کدی حق گل تو بھی شرمایا. تو گل یہ ہے کہ میں امام دا حق رکھ کے یا حق غصب کر کے مرنا نہ چاہتی. تو ہی میری امانت دے ان قبول کرے سو. اور ذہن رکھے کہ 30,000 پھر 50,000 تو پھر کئی ہزار کپڑے دے تھان ای ہن ساریاں مومنا جمع کیتا. تو اس مسکین دا 1 درم تو 2 آنے. محمد بن ابراہیم ایران تو چلے سب تو پہلے رکے نجف وچ. اس وقت نجف نہیں ہوندا، کوفہ ہوندا ہے. اور 6ویں امام دے دور وچ نشاندہی ہوئی نجف دی سرکار کی تھی. اس تو پہلے قبر اور زیارت مخفی ہے، کہیں پتہ ہی کون ہے. سرکار دے دور وچ پھر زیارت دا رواج شروع ہویا. جنہاں پہلو کی تھی انہاں خفیہ کی تھی، کوئی اکا دکا آدمی جڑا سرکار نال ویندا ہے. سرکار دی نجف وچ کوفہ وچ زیارت کی تھی. جس لئے بلے نا تو ویکھیا کہ سرکار دے قبر دے قریب ایک بہت بزرگ آدمی بیٹھے ہیں. اتنے بزرگ بڈھے ہیں کہ انہاں دے ابرو جڑے ہیں وہ اکھیاں تے آئے ہوئے. اور ملت علی ابن ابی طالب تے لوگاں جواب دے رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں. سرکار دے اصول سرکار دی شرع دے مطابق لوگاں ان جواب دے رہے ہیں. ان بہ گئے نال علی کو پوچھا کہ کون ان بزرگ؟ انہاں آکھیا کہ ان سرکار دے منظور نظر صحابی ابو حمزہ صومالی
انہاں دے نام تے ایک تفسیر بھی ہے، بہوں پاک ہستی جس لے گفتگو انہاں دی مکمل ہوئی، انہاں دے کو تعارف پوچھا کہ بھائی تو کون ہے جوان؟ انہاں دسیا کہ میرا نام محمد بن ابراہیم ہے، میں امام دی طرف بھیجیا جا رہا ہوں قاصد بنا کے۔ جب سرکار دا نام آیا تو ابو حمزہ سمالی سینے نال لایا، پیشانی تا بوسہ دیتا، پھر لوگاں متوجہ کر کے آکھیا کہ لوگوں اگر ہے جے لوگ نہ ہونا نا تو آل محمد اپنے حق تو محروم ہو ونجن۔ اور پھر بشارت دیتی کہ ابو جعفر محمد بن ابراہیم تیں خدا آل محمد دی قربت نصیب کرے سی۔ حالاں گفتگو ہو رہی ہے تو ابو حمزہ سمالی آدن کہ جو میں ویکھ رہا کیا تسی بھی ویکھ رہے ہو؟ دور نظر کی تھی، لوگاں کہ کی ویکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ دور تو ایک ناکا اور ناکا سوار آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لوگاں بھی نظر آنا شروع ہویا، قریب آیا ناکا، انہاں اس ہٹھنی تو یا ناکا تو لان والے کو پوچھا کہ بھائی کیڑے پلو آ رہے ہو؟ انہاں فرمایا اسی مدینہ تو آ رہے ہیں، یہ نجف وچ کوفہ وچ گفتگو ہو رہی، وہ قاصد یا جڑا بھی شخص ناکا تا آیا مدینہ تو آیا۔ انہاں آکھیا کی خبر آندی نے؟ قاصد یا آن والے آکھیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت ہو گئی تو اے مدینے دی خبر ہے۔ ہن جڑا نیشا پور تو اتنا سامان گن کر ٹرے ہے وہ آزاد کہ میں لگیا میری کمر ٹوٹ گئی کہ ہن میں کدھر ویسا میں کہنے کوئی امانتاں پہنچا سن، میں جڑی نیت کر کے آیا اس وہ تو ہو نہیں سکتی، سرکار تو پردہ کر گئی۔ ہن ہر مومن دا اپنا اپنا ایک پیمانہ، اپنا اپنا درجہ۔ ہن ایک وڈے قد دا بندہ ہوا نا تو اس دا چولا بھی وڈا ہو سی، نکے قدا والا یہ نہیں ریس کر رکھدا کہ ہائے کدی اس دا چولا میں پورا ہوا۔ ہر ایک دا اپنا اپنا درجہ، وہ اسی مقام تے رہ رکھدا۔ ابو حمزہ پوچھتے پہ اس قاصد کو جڑا مدینے تو آیا کہ امام کیا اپنا جانشین چھوڑیا؟ اور بڑا مشکل دور ہے، اس وچ بھی ایک بہت خوبصورت راز دی گل ہے۔ قاصد آکھیا ہاں امام 3 جانشین چھوڑے، پہلا ہے منصور، ہن امام دا قاتل ہے، عباسی خلیفہ منصور دوانکی، لیکن سرکار دی حکمت کی ہے قاصد پیدا کہ پہلا خلیفہ یا جانشین انہاں چنیا منصور دوانکی، دوسرا خلیفہ اور جانشین اپنا چنیا انہاں عبداللہ، اپنا سب تو بڑا بیٹا عبداللہ افتاح بن آدن امام صادق بیٹے۔ تیسرا جانشین یا وارث انہاں چنیا موسیٰ ابن جعفر جناب موسیٰ کاظم آدن۔ ہن باقیاں تو سمجھ ہی نہ آئی، یہ مزید پریشان ہو گیا جڑا ایران تو ٹرے نا نیشا پور تو، بھئی ہن 3 بن گئے تو میں ون کے کہیں دیں نہ مانتا۔ ابو حمزہ سمجھ گئے، انہاں کیا پریشانی دی گل نہیں، میں جان گیا کہ حقیقی جانشین سرکار اشارے نہ کہیں بنایا کنج بھائی کہ منصور دا نام اس ہستا گدا کہ میری اولاد ہیں، امام صادق اس ہستا نام گدا کہ میری اولاد قتل نہ کرے، اسیں ہی جانشین بظاہر آگ چھوڑیا۔ اور عبداللہ دا نام گدا جبکہ رسول دی حدیث ہے کہ امامت سب تو وڈے بیٹے دا حق ہے، ہاں اگر اس وچ کوئی کمی نہ ہوئے، اگر اس وچ کوئی نقص نہ رہے، رسول پاک دی حدیث ہے۔ ہن اتھے ابو حمزہ سمالی پیدن کہ اگر عبداللہ دا نام انہاں گھدایا، پھر نام اگر موسیٰ کاظم دا نال آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ وچ کوئی کمی ہے تو لہٰذا امام دے ہن اشارے نہ سرکار کلام کیتا نا، ہر کہیں تو سمجھ نہیں آتا، لہٰذا اس قول دے تحت موسیٰ کاظم حقیقی وارث ہن
محمد بن ابراہیم گل سن تگی دی لیکن ابو حمزہ سومالی جیسا درجہ تو نہیں پا سکتے. بہرحال سرکار دی مولا کائنات دی نجف دوبارہ الوداعی زیارت کی تھی. سرکار دی تربت تے سلام کیتا. اتھوں مدینے والے پلے رواں ہو گئے. سفر جاری. مدینہ پہنچ گئے. قبر رسالت مافت آئے. سلام کیتا. نماز ادا کیتی. لوگ جڑے نال نماز ادا کر رہے انہوں کو پوچھا کہ امام صادق علیہ السلام دنیا تو پردہ کر گئے, کیا جانشین انہوں دا کوئی ہے؟ لوگاں کہا کہ ہاں ہے, عبداللہ نام ہے, وڈے بیٹے ان جانشین. اور اس وچ بھی ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ کیوں انہوں لوگاں آکھیا, لیکن وہ کسی اور وقت بیان کر ساں. انہاں کسی دی رہنمائی منگی کہ میں انہوں دے پلے گھن وجو. گئے جس لئے عبداللہ امام زادین سرکار امام صادق علیہ السلام دے بیٹے, نبی زادے بھی ہیں, بطول زادے بھی ہیں. جس وقت پہنچے تے دروازے تے فوج ایک غلامہ دی خادمہ دی پورا ایک دستہ موجود. حیران ہویا کہ اسی جو امام دا سوچ کا ہے کہ سادگی ہو سی, وضع ہو سی, وہ نظام نے پھر اپنے دل نہ قابو کیتا کہ امام دی مرضی جو کرے. اور بار دربان ہے عرض کی تھی کہ دسو سرکار ہیں کہ کوئی شخص ملن آیا. غلام اندر گیا, پھر دوبارہ آیا کہ سرکار پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن امام صادق, انہیں امام نہیں بن بیٹھے. انہاں پیغام بھیجا کہ تو کتھوں آیا؟ اور کتھوں تو میں ایک بابا جی سرکار دا ایک قول یاد آیا, پاک والین ولایت سرکار فرمائندے حکیم اور آدھے کہ حکیم جی اگر دربار تا یا سواڑے کو کوئی شخص آ ونجے کدی اس کو یہ نہ پوچھے کتھوں آیا. اور جس لوگ آیا نا قاصد وہ دربان کہ تم بھائی کتھوں آیا, ان آدھن میں پھر شک گزریا کہ امام کیسا سوال پہ کریں دن. پھر میں اپنے آپ تک قابو رکھا کہ شاید کوئی راز ہوئے. انہاں دسیا کہ میرا نام محمد بن ابراہیم ابو جعفر کنیت ہے, نیشا پور تو آیا. تھوڑی دیر بعد دربان پیغام دے کے آیا کہ آ ونجو نال. گھر دے اندر داخل ہوئے تو حیران ہو گیا کہ ایک بادشاہ دا گھر ہے, عمارت ہے, ہر شے دنیا دی ہر چیز موجود ہے. پھر سوچا کہ امام ہے, اتنی ٹھاٹھ باٹھ اتنی زیبائش ڈھکتی نہیں. اپنے آپ تک قابو کر کے کول بہ گئے. انہاں سلام دعا کیتا, پوچھا بھئی کیوں آئے؟ انہاں بیان کیتا کہ میں حج تے جا رہا, بیت اللہ دا حج کرنا مکے وچ. تو اس تو پہلے چند سوالات جناب اگر انہاں دے جواب دے دیں. انہاں فرمایا کرو جڑے سوال کرنے نے. انہاں ہن شک تو پہلو بھی آیا. سوال انہاں کیتا کہ 200 درہم تے کتنی زکوٰۃ لگ سی؟ جواب آیا 5 درہم. 100 تے 2.5 درہم. اور اس وچ شریعت کا ایک نقطہ کہ کرنسی اتنے زکوٰۃ لگتی نہیں. اے بینک نا اہل تشیع دا الگ فارم ہی سی اس ہوندا, ساڈا مولویاں دا تو میں پتہ نہیں. آل رسول دا یہ حکم ہے کہ جڑی کرنسی ہے نا, یورو ہے, درہم ہے, دینار ہے, ڈالر ہے, روپیہ, اس تے زکوٰۃ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ ہوندی اجناس تے, گندم, کپاس, باجرہ, جوار, مال مویشی, سونا چاندی, انہاں چیزاں سے اندازہ ہو گیا کہ انہاں. بہرحال انہاں اگلا سوال کیتا کہ سرکار ایک شخص اپنی زوجاں آکھیا کہ میں تے آسمان دے تاریاں دی تعداد دے مطابق یا برابر طلاق دیتی. ان گنت تارے, کیا طلاق ہو گئی؟ جواب آیا کہ ساریاں تاریاں دی کیڑی لوڑ ہے, 3 ہی بڑے, 3 طلاق ہو گئے. ہن محمد بن ابراہیم اندازہ ہو گیا کہ امام شمام کوئی نہیں. اس آکھیا کہ بس یہ کچھ پوچھنے ہیں, مہربانی سواڑی. انہاں آکھیا کہ اگوں بھی کوئی خدمت دا موقع ہوئے تو اسی حاضر ہاں. اس دل چون تہیہ کیتا کہ میں کدی زندگی وچ اتھا ہوندا نہ.
بڑا اداس ہو کے سرکار رسالت مآب دی پاک تربت دوبارہ گیا، سر ٹیک کے بے پناہ رویا کہ مالک اسی کدھا ونجا، کیا یہودیاں کو ونجا یا عیسائیاں کو ٹر ونجا یا مجوسیاں کو آدھے تو لگے وینے ہیں یا آدھے تو ناسپیاں دے عالمہ کو لگے وینے ہیں، ساڑا اور ایک اور بے پناہ گریا کیتس رویا، حالا روندے ہی پے ہے نا، تے کسی آن کے جھنجوڑیا، سر چاہ کے ویکھیا تے حبشی غلام پرانی جی پگ بدی بو سیدھا چولا پایا، تے اس آکھیا او ابو جعفر محمد بن ابراہیم نیشا پورا لیا، میںڈے آقا و مولا موسیٰ کاظم یاد کر رہے ہیں اور پیدے نو مجوسیاں کو نہ مانی، یہودیاں کو نہ مانی، عیسائیاں کو نہ مانی، تو ساڑھے کو لا میں حجت خدا، اور ہاں امام پیغام دیتے ہی کہ جس لئے تو مال آندہ ہے نا نیشا پور تو تینے کو ایک تھیلی ہے جس وچ 400 درہمن، اس تھیلی وچ ایک مومنہ جس کا نام شتیتا اس کا ایک درہمی 2 آنے نو بھی نہ لانے، اور جس لئے سنے نہیں پہلے بھی سوال کر رہے ہیں ای جس لئے سنے اس کہ ای تو غلام ہے، میں جاندہ بھی نہیں، میں نے نہ گل بھی نہ اس کی تھی، تو کی بیان کر رہا، بھجیا اپنے مسافر خانے والے پلے اتھا سامان جڑا رکھے اس وچوں تھیلی چاہیے اس، اور اس بزرگ خاتون دا مومنہ دا وہ کپڑا چاہے اس تو چاہ کے، اور جس لئے ٹرن لگے نا ایران تو اتھو دے مومنہ 70 صفحے دی ایک کتاب یا ایک گڈی جئی انہاں بنا کے سوالاں دی دیتی، ہر صفحے تے سوال ہے اور تھلے جا خالی ہے کہ امام اس تے جواب لکھ سن، اور انہاں تاکید کیتی ہے کہ امام تو راتی دیں، انہاں ایرانیاں دا خیال ہی ہے کہ امام ہے راتی سوال لب سن، کو کتاباں پھر لے سن، کو قرآن چو ویک سن، تے جواب صبح تک ساڑھے لکھی ویس، اور انہاں یہ بھی آکھے کہ جے امام جواب لکھتے ہیں نا تو پھر ہی مال انہاں دے حوالہ کریں ورنہ موڑے آنی، ٹھیک ہے۔ اور سرکار دی بارگاہ وچ اس لئے پہنچے نا سرکار ویک کے مسکرا رہے ہیں، یہ ان ماحول تا نظر پہ کریں دا سادہ جا گھر ہے، کوئی دربان نہیں، چٹائی ہوتا ہے امام بیٹھے ہیں اور ویک کا مسکرا رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہودیاں عیسائیاں پہلے کیوں میں نا تیں ابو حمزہ سمالی بشارت نہیں دیتی میں ڈی سوال دالاں سوال ہی نیس کیتا، سرکار فرمایا تینڈے سوالاں دے جواب اساں کل رات تے ہی لکھ چھوڑیں ویک کے انہوں نے وہ جڑے 70 لکھ کے آندے نا انہوں نے 70 دے جواب لکھے، اس سرکار فرمایا انہاں پڑھ گئے جے کوئی شاکی ان بڑی لمبی فہرست ہے سوالاں دی، اس جس لئے کھولے نا تو ایک سوال ہے کہ ایک آدمی قسم چاہی کہ اگر میں ڈی منت پوری ہو جائے میں اپنے قدیم جتنے بھی غلامن آزاد کر چھوڑے سن، سرکار منت اس کی پوری ہو گئی، ہونو کتنے غلام آزاد کرے، سرکار تھلا جواب لکھے ہے پہلو ہی سرکار دی طرف جتا امام لکھنا ہے کہ جتنے بھی غلام 6 مہینے تو زیادہ دن جنہاں 6 مہینے لگ گئے نویں نے انہاں سارے آزاد کر چھو، تھلا قرآن دی آیات تا استدلال کہ قدیم تو مراد 6 ماہ کیوں ہے، مختلف آیات۔ دوسرا سوال کر دیو، ایک آدمی قسم چاہی، یہ سوال دے متن چ لکھے کہ میں اللہ دی راہ مال کثیر خرچ کرے سا، تو سرکار کتنا خرچ کرے، کثیر تو کوئی نہیں تعداد کہ 10 کرے 20 کرے 30 کرے، سرکار اس سے جواب تھلا لکھے اس کہ کثیر تو مراد قرآن وچ 84 ہے، کیونکہ قرآن وچ خدا فرمیندا کہ اساں اپنے رسول دی
کثیر مقام تے مدد کیتی تو جس لئے سرکار ان لکھ دیں پہ اس جواب ہے کہ جس وقت انہاں کثیر تعداد دے مقامات گنیا گیا کہ کتھا کتھا رسول دی مدد خدا کیتی تو او 84 نکلے جواب لکھیا کہ اگر صاحب مال دیناراں دا مالک 84 دینار دے سی اگر اس کو بکریاں 84 بکریاں دے سی اگر اس کو ہوٹھن 84 ہوٹھ دے سی یعنی جو بھی ثروت ہے اس وچوں 84 دے سی بہرحال یہ تو ہو گئے سوال اسے ہوں اطمینان ہو گیا کہ سرکار جواب اسے لکھ چھوڑیں ہوں سرکار پہ دن کہ وہ درم جڑی اس خاتون دیتے ہیں وہ میں دے اس ایک درم اس اشرفی علی جڑی تھیلی نے اس چو کٹ کے تو 2 آنے سرکار نے پیش کی تھے سرکار غلام بلایا اور فرمایا کہ ساڈا جڑا اپنا خرچ والا صندوق چانے وہ آنو وہ آندا گیا سرکار اس وچ سنبھال کے 1 درم 2 آنے رکھے اور سرکار اپنے مال چو 40 درم کڈے سرکار فرمایا کہ ہی اسیں نہیں یہ کیوں دیتے یہ بھی بیان کیتا مالک لیکن وہ جڑا کپڑے ہے نا وہ سرکار جس لئے قبول کیتا نا تو سرکار فرمایا کہ ابو جعفر محمد بن ابراہیم اس خاتون نے ساڈا سلام آتا اور آکھی کی جڑا تو کپڑا بھیجیا نا یہ رسول دا پتر امام صادق دا جانشین موسیٰ کاظم اپنے کفن چ رکھے سی اور اس تاجرتیں ہی دینے ہاں کہ ایک دیہات ہے ایک گراں ہے جس کا نام ہے سریہ سواد رے یہ الف سرکار فرمائندن کہ ای گراں یا دیہات ساڑی جات زہرا دی ملکیت ہے اتھے اگدی ہے کپاس کی یاد ہو پنجابی روئی اتھے جڑی روئی اگدی نا پاک بی بی دا جڑا حق ہے جڑا دیہات جڑا بی بی پاک دی ملکیت ہے سرکار فرمائندن اتھے جڑی کپاس اگی اسیں کسی عام نہیں اسیں امام صادق دی دھی تو مینڈی ہمشیر حکیمہ خاتون اپنے ہتھاں نہ کتیا اس وچوں جڑا ٹکڑا نا میں او ٹکڑا اس خاتون ہے اس دے کفن واسطے پہ دینا اور 40 درم خدا پیدا نا وہ میں ایک نیکی آنو وہ اتنیا 100 وچوں وہ ایک ہی خاتون ہے جس ایک نیکی آندی وَمَن یکترف حسنہ ایک نیکی آنو اسی اسیں ودا دے ساں اور سرکار پیدن 40 درم اسیں دیں آکھی کہ اس وچوں 16 تو خرچ کر چھوڑ 24 جڑیں وہ صدقہ کریں خدا دی راج اور دسیں کہ جس لتوں یعنی محمد بن ابراہیم نیشہ پر پہنچ سی تو صرف انہی دیڑے وہ زندہ رہ سی اس تو پہلے ہی تقسیم کر چھوڑے ہن سوالاں دے جواب مل گئے اور وہ 1 درم پہنچ گیا باقی 30,000 دینار 50,000 درم وہ 2,000 کپڑے دے تھان سرکار آکھیا کہ انہاں واپس کر چھوڑی جنہ دیتے انہاں واپس کر چھوڑی رکھیا کی ہے 1 دینار 1 درم 2 آنے ہون ان واپس آ گئے اگے لوگ منتظر انہاں تاریخاں وچ کہ ہنہ دناں وچ محمد بن ابراہیم واپس آؤ جس لئے واپس آئے نا تو انہاں ویلکم کرنا والیاں وہ خاتون بھی موجود بڑی بڑے انتظار ہے کہ کی بنیا ساڑیاں مانتاں دا ان جس لئے لتھے سواری تو انہاں دسیا کہ امام تینے نام سلام متا اور اے تینے کفن استے سرکار خاص کپڑا متا اس کی تاریخ انہاں دسی اور تینے بارے جو فرمایا وہ نہ لفظ پہ لفظ پہنچایا اور یہ بھی بیان کیتا کہ 19 دن تساں زندہ رہنا 16 انہاں چو خرچ کر چھوڑے 24 خدا دی راج صدقہ کر چھوڑے اور امام یہ بھی فرمایا کہ تینا جنازہ میں آپ آقا بڑھے محمد بن ابراہیم آدن کے 19 دن گزرین 20ویں دن خاتون فوت ہو گئی اور امام میں دسیا کہ اس تا جنازہ میں پڑھے ساں اور جس لئے میں آواں تو کہیں خبر نہیں دینی ہن
ان جسلے نہ پتہ لگیا کہ اس خاتون دا اتنا مقام ہے، لوگاں اپنے دل بھی تھوڑا جہا جلن دا احساس ہویا بھئی اس دیتا یا 1 درہم اساں دیتے کئی ہزار تو اس دیاں ہی شانہ. بہرحال اس تے جنازے تو بہت ساری خلقت اکٹھی ہو گئی. سرکار دے انتظار وچن محمد بن ابراہیم ویکھتے ہیں کہ ناکا سوار آ رہا اور پہچان گئے کہ سرکار موسیٰ کاظم تشریف لے آئے. سرکار اس خاتون دا جنازہ آپ ادا کیتا، سرکار اس دی قبر وچ آپ اترے، سرکار اسیں قبر وچ آپ لایا اور اپنے ہتھاں نال سرکار بادشاہ حسین دی تربت دی خاک اس خاتون دی قبر وچ رکھی. اور سرکار جس لئے واپس پنجن لگے نا تو اس وقت محمد بن ابراہیم اشارہ کیتا کہ میں جس لئے ٹر ونجا انہاں دسیں کہ یہ موسیٰ کاظم ہے اور انہاں ساریاں میرا سلام آکھیں اور آکھیں کہ میں اور میںڈا جانشین، میں یا میںڈا جانشین سواڈے جنازیاں وچ شریک ہونے ہیں، چاہے دنیا دے تسی کسی بھی خطے چ کیوں نہ ہو رہے سواں ساریاں اسی تقوی دی وصیت کرینے ہیں. جس لئے سرکار تشریف لے گئے، محمد بن ابراہیم دسیا کہ جس جنازہ پڑھایا سرکار موسیٰ کاظم ہے. لوگاں بے پناہ حسرت ہوئی کہ ساں بھی پتہ لگ ویندا تے اسی بھی شے حاصل کر گئی. جس ہن یہ جڑی ہے نا حسنہ ومن یقترف حسنہ جڑا ایک نیکی انیسی ای مودت خلوص منگدی، ای مودت بے پناہ صاف دل منگدی. اس دا تعلق درمانہ نہیں، اس دا تعلق دینارانہ نہیں. ہندو مندر بنائیں دیں اسی مسیتاں بنا گئے، فرق کی فرق کوئی شے اگر پا سکدی تو یہ محبت ہے، یہ خالص مودت ہے جڑی خالصتاً انہاں دے اس کیتی ونجے، اس وچ ملاوٹ اور آمیزش نہیں کیتی ونجے. خدا ساں خلوص نال کو تھوڑی بہت جڑی عبادت اسی کریے خلوص نال اس بارگاہ پہنچاؤن دی اور پھر مالک دی قبولیت دی سرکار دی اس عبادت مہر دی اسی التجا التماس کرینے. مولا بحق کے آل رسول سواڑیاں مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے. مولا وارث حق دے ظہور اچ تعجیل فرمائے. سواں ساریاں وارث کون و مقام دی زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد.